محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد رسل ما في الوجود صلى الله في كل موجود ونقطع دائرة صاحب الحمد والمقام المحمود ورسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتقبين على لعنة الله أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ولایت تو انسان کی زندگی پہ اہم ترین رول ہے اور ہر انسان کو ولایت نہیں دی گئی بلکہ ہر انسان کے لیے وہی مقرر ہے، چاہے وہ انسان شکر گزار بندوں میں سے ہو یا شکر گزار بندوں میں سے نہ. یہ اللہ کی طرف سے ہے. ولایت انسان کے نصیب میں ہے. اب شکر گزار میں سے ہو یا شکر گزار میں سے نہ ہو، دونوں کی بھی. اس وجہ سے جو شکر گزاروں میں سے ہوگا وہ ولایت کو تسلیم کرے گا اور ان کے مطابق چلے گا، اور جو شکر گزاروں میں سے نہیں ہوگا اس کے لیے بھی ولایت ہے. وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کب وہ شکر گزار بن جائے، کب وہ راہ نیک اور راہ راست پہ آ جائے. جب راہ نیک پہ آئے اور راہ راست پہ آئے. دوسری بات، اگر وہ شکر گزار بندوں میں سے نہیں ہوگا، جب اس کے لیے ولی کا انتخاب اس لیے بھی رکھا گیا ہے تاکہ وہ شکر گزار بندوں میں سے بن جائے، ورنہ کون اس کو ہدایت دکھائے، کون اس کو راستہ بتائے؟ کوئی ولی ہی اور سرپرست ہی اس کو راستہ دکھائے گا جب وہ شکر گزار کی مرضی میں ہو. اسی لیے ولی کو ہمارے اوپر رکھا گیا ہے تاکہ ہم اپنی آخرت کو بہترین طریقے سے آمادہ اور تیار کریں. اللہ نے جس کو ولی بنا کے بھیجا ہے اس کو مکمل اختیارات دے کر بھیجے، اور وہ اختیارات اس منزلوں پہ ہیں کہ ولایت تشریع ہو یا ولایت تقرینی ہو. اس کے پاس جتنا خاص بندہ ہوگا اس کے پاس اتنی ہی زیادہ ولایت ہوگی، اتنی ہی زیادہ ولایت تقرینی کم ہوگا. مولانا متقیان کے حوالے سے گفتگو ولایت کے سلسلے میں کہ مولانا متقیان مستحق بے ولایت تقرینی، جیسے کہ آصف بن برقیہ کا سے تقابل کرتے ہوئے آصف بن برقیہ لابی نے ایک مرتبہ مدد فرمائی تو اللہ نے لابی کے بیٹے کو نبی کا وصی بنا دیا، نبی کا وصی بنا دیا. ابو طالب نے ہر موقع پہ محمد کی نصرت حمایت فرمائی تو محمد کو بھی، علی کو بھی محمد کا وصی بنا دیا. فرق یہ ہے کہ لابی نے ایک مرتبہ قتل ہونے سے بچایا تھا تو وصی بنا دیا، محمد نے، ابو طالب نے محمد کو پوری حیات بچایا ہے تو اللہ نے وصی کے ساتھ ساتھ نفس رسول بنا دیا. یہ نفس رسول بنانا اس بات کی تکمیل ہے کہ جو صفات اور کمالات رسول میں پائے جاتے ہیں وہ سب صفات اور کمالات ذات علی بن ابی طالب میں پائے جاتے ہیں. آصف بن برقیہ وہ شخصیت ہے، کوئی
ایسی ویسی شخصیت کا نام نہیں آصف بن برقیہ. آصف بن برقیہ وہ ہے جو چشم زدن میں تخت بلقیس کو لیا ہے. چشم زدن کا مطلب ہوتا ہے پلک جھپکاتے ہی. جناب سلیمان نبی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، آپ کے ساتھی، آپ کے صحابی، آپ کے وسیع بیٹھے ہوئے ہیں. جناب سلیمان نبی نے درخواست کیا کی؟ جناب سلیمان نبی نے اظہار کیا کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو وہاں سے یہاں لا سکتا ہے. حالانکہ جناب سلیمان نبی خود ایک نبی ہیں اور ایسے نبی ہیں جن کے اختیار میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، پرندے بھی ہیں. تمام مخلوق کو جناب سلیمان کے اختیار میں دی گئی ہے. جناب سلیمان چاہتے خود لے آتے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی کام کر سکتا ہے، کرنے کے باوجود دوسرے کی طرف متوجہ کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کو اہمیت کسی اور کی اہمیت کے بارے میں بتانا ہوتا ہے. باپ کوئی کام کر سکتا ہے مگر باپ کی موجودگی میں، اپنی موجودگی میں وہ کام بیٹے سے کرواتا ہے. کیوں؟ تاکہ لوگ دیکھ لیں صرف یہ کمالات میرے اندر نہیں ہیں، میری نسل کے اندر بھی. استاد کام کر سکتا ہے، تعلیم دے سکتا ہے، مگر کبھی کبھی تعلیم کے لیے اپنے شاگردوں کو آگے کرتا ہے. یہ شاگردوں کو آگے کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو تعلیم میں دے سکتا ہوں وہی تعلیم میرے شاگرد نہیں دے سکتا. مشہور معروف ایک واقعہ، چھٹی بات آ گئی تو عرض کروں. چھٹے امام کا دور ہے. دور ہے کہ امام اپنے دور میں، ہماری جو فقہ ہے اس کو فقہ جعفریہ کہتے ہیں. فقہ جعفریہ کہتے ہیں. امام کے دور میں ایک شخص امام سے مناظرہ کرنے آتا ہے. میں فرزند رسول امام صادق سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. امام نے مناظرے سے انکار کر دیا کہ میں مناظرہ نہیں کرنا چاہتا. اس نے کہا نہیں میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا نہیں میں مناظرہ کرنا نہیں چاہتا. جب وہ بہت واضح ہوا کہ امام نے کہا کہ مناظرہ کس لیے؟ اس نے کہا کہ آپ اس لیے مناظرہ نہیں کرتے ہیں. امام سے کہتا ہے کہ آپ اس لیے مناظرہ نہیں کرتے ہیں کہ اگر میں نے آپ کو ہرا دیا تو دنیا یہ کہے گی کہ انہوں نے امام صادق علیہ السلام کو نعوذ باللہ ہرا دیا، اور اگر آپ جیت گئے تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ سامنے والا جو آیا تھا اگرچہ مناظرے میں ہار گیا مگر علم کی کسی منزلوں پہ ضرور فائز تھا جب امام صادق سے مناظرے کی جاتی. ضرور تاریخ ضرور کہے گی اگر یہ ہار بھی گیا تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر علم ہوگا، کچھ نہ کچھ صلاحیت ہوگی کہ امام صادق علیہ السلام سے مناظرہ کر رہا. تو دونوں حالوں میں اس کی برتری اور عزت ہوگی. امام نے کہا اگر تیرا نظریہ یہ ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں اور تو مجھے ہرا سکے گا تو ٹھیک ہے، تو مناظرہ کر، مگر میں تجھ سے مناظرہ ابھی بھی نہیں کروں گا. کہا کیا؟ میرے یہ شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی کبھی یہی ہوتا ہے، استاد بیٹھا رہتا ہے مگر شاگردوں کو آگے کرتا ہے تاکہ شاگردوں کی علم کی صلاحیت سامنے آ جائے. امام کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں. امام نے کہا اگر تمہیں مناظرہ ہی کرنا ہے تو میرے ان شاگردوں سے مناظرہ کرو. اب بتاؤ تم کس موضوع پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہو؟ علم کلام میں کرنا چاہتے ہو، علم تفسیر میں کرنا چاہتے ہو، علم منطق میں کرنا چاہتے ہو؟ کس موضوع پہ تم مناظرہ کرنا چاہتے ہو؟ وہ بھی ماہر تھا. جب امام کے سامنے آ رہا ہے مناظرے کے لیے تو کچھ نہ کچھ تو علم اس کے اندر ہو گئی. بتاؤ کس موضوع پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہو؟ کہ مولا میں علم کلام میں، امام صادق میں علم کلام میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا کہ علم سلوات بھیجے محمد کے بعد. امام فرماتے ہیں بتاؤ کس موضوع پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہو؟ کہ میں علم کلام میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا کہ علم کلام میں مناظرہ کرنا چاہتے ہو تو میرے اس شاگرد سے مناظرہ کرو. کہ مولا میں علم حدیث میں بھی مناظرہ کرنا چاہتا ہوں تو میرے اس شاگرد سے مناظرہ کروں. کہ علم کلام میں بھی مناظرہ کرنا چاہتا ہوں کہ میری اس شاگرد سے مناظرہ کروں. کہ نہیں میں ان سے مناظرہ نہیں کروں گا، میں آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں. کہا کیوں؟ کہ اگر میں ان سے مناظرہ کروں گا
اور ان سے میں جیت جاؤں گا تو آپ یہ کہہ دیں گے کہ اس نے مجھ کو نہیں ہرایا، میرے شاگردوں کو ہرایا، اس نے مجھ کو نہیں ہرایا، میرے شاگردوں کو ہرایا۔ اگر میں ان سے ہر جاؤں گا تو آپ یہی کہیں گے کہ وہ مجھ سے مناظرہ کرنے آیا تھا، جب میرے شاگردوں کا مقابلہ نہیں کر پایا تو وہ میرا مقابلہ کیا کرتا؟ مولا میں ان سے مناظرہ نہیں کروں گا، میں آپ سے مناظرہ کروں گا۔ امام نے کہا تم یہ چاہتے ہو کہ تم مجھ سے مناظرہ کرو تاکہ دنیا کے سامنے یہ ثابت ہو جائے کہ امام صادق کو ہرایا، تو لہٰذا تم جس موضوع پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہو میرے شاگردوں سے مناظرہ کر لو۔ اگر تمہیں ہارنے کا خوف ہے تو یاد کر رکھ لو یہ میرے شاگرد ہیں، ان سے مناظرہ کر لو۔ اگر تم نے مناظرے میں ان کو ہرا دیا تو صادق کو ہرا دیا، اگر تم نے مناظرے میں ان کو ہرا دیا تو امام صادق علیہ السلام کو ہرا دیا، اور مناظرہ ہوا شاگردوں نے اس کی وہ حالت بنا دی ہے کہ تاریخ میں کوئی اس کا نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھی استاد موجود ہوتا ہے تو شاگردوں کو آگے کرتا ہے تاکہ شاگردوں کی عظمت عوام کے سامنے آ نظر آئے۔ صلوات بھیجے محمد۔ شاگردوں کو آگے بھیجنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ استاد کو نہیں معلوم۔ سلیمان نبی بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں تخت بلقیس کون لا سکتا ہے، کوئی اٹھا نہیں۔ کچھ دیر کے بعد جناب آصف بن برخیہ نے اپنا ہاتھ اور دست بلند کیا، کہا کہ میں تخت بلقیس لا سکتا ہوں۔ کہا کتنی دیر میں تخت بلقیس لا سکتے ہو، کتنا ٹائم لگے گا تمہیں تخت بلقیس لانے میں؟ کہا تخت بلقیس میں چشم زدن میں لا سکتا ہوں، آپ پہلے جھمکائیں گے اس سے پہلے میں تخت بلقیس لے آؤں۔ قرآن مجید نے اس کو اس طریقے سے خطاب فرمایا ہے وَإِنَّهُ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ۔ اللہ نے آصف بن برخیہ کو کتاب کے علموں میں سے تھوڑا سا علم دیا۔ قرآن مجید کی آیت، اللہ نے آصف بن برخیہ کو کتاب کے علموں میں سے تھوڑا سا علم دیا۔ اس علم کا مطلب اور اس علم کا کمال یہ ہے کہ آصف بن برخیہ نے سلیمان نبی کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ آپ کی چشم زدن سے پہلے تخت بلقیس کو لے آؤں، اور وہ ہوا۔ ادھر جناب سلیمان نے پلک جھپکائی، اس سے پہلے ہی آصف بن برخیہ نے تخت بلقیس کو حاضر کر دیا۔ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، چشم زدن جھپکا بھی نہیں پائے، پلک جھپکی بھی نہیں کہ تخت بلقیس حاضر ہو گیا۔ ایک اور آیت ہے جو آیت تکوینیہ ہے مولائے کائنات کے سلسلے میں، ان کے لیے کیا ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ مِنَ الْكِتَابِ، ان کے پاس آصف بن برخیہ کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، تو وہ چشم زدن میں تخت بلقیس کو لے آئے۔ مولائے کائنات کے سلسلے میں مولائے کائنات کے سلسلے میں آیت تشریح، ولایت تکوینیہ کے عنوان سے اور آصف بن برخیہ سے تقابل کے عنوان سے قرآن مجید آیت فرماتا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمٌ الْكِتَابِ۔ جب کفار آنے کے بعد کہتے ہیں اے رسول، اے محمد، ہم آپ کو رسول تسلیم نہیں کرتے۔ کفار کہہ رہے ہیں کہ اے محمد ہم آپ کو رسول تسلیم نہیں کرتے، تو آواز قدرت آئی اے محمد ان سے کہہ دو قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان پروردگار گواہ ہے۔ ہمیں کفار کی تمہاری رسالت کے لیے کفار کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہاری رسالت کے لیے تمہارے اور میرے درمیان تمہارا پروردگار یعنی میں گواہ ہوں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا مکمل علم ہے۔ یہ صلوات بھیجے محمد۔ ہمارے اور تمہارے درمیان وہ گواہ ہے قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی
کہہ دو ان سے ہمیں کفار کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے اور پروردگار کے درمیان پروردگار گواہ ہے۔ ومن عنده علم الکتاب، اور وہ گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا مکمل علم ہے۔ اب یہ کتاب کا مکمل علم کا جو تذکرہ ہوا ہے یہ ذات پروردگار کے لیے نہیں ہوا، اس لیے کہ اس کا تذکرہ تو پہلے ہی قل کفر باللہ سے ہو چکا ہے۔ اب یہ کوئی اور ذات ہے جس کے لیے مکمل کتاب کا تذکرہ ہوا، اور وہ ایسی ذات ہے جس کی ہستی رسول کے بعد ہوتی ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت میں تذکرہ رسول کے بعد ہے، تو حیات طیبہ میں تذکرہ رسول کے بعد بھی ہوگا، اگرچہ وہ نفس رسول ہی کیوں نہ ہو۔ سلام بھائی محمد تخت بلقیس لے آئے چشم زدن میں، ان کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، تھوڑا سا علم تھا، تو تخت بلقیس لے آئے۔ ان کے پاس مکمل علم ہے، کامل علم ہے، تو اب سوچو جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے وہ تخت بلقیس تو لا سکتا ہے، جس کے پاس مکمل علم ہے اگر وہ پیدا ہوتے ہی توریت بھی سنائے، انجیل بھی سنائے، زبور بھی سنائے، قرآن بھی سنائے۔ تخت بلقیس چشم زدن میں لے کے آ سکتا ہے، پلک جھپکانے سے پہلے لے کے آ سکتا ہے، اور جس کے پاس مکمل علم ہے پیدا ہوتے ہی توریت سنائے، زبور سنائے، انجیل سنائے، قرآن مجید سنائے، صرف سنائے نہیں بلکہ اس طریقے سے سنائے جیسے ان کے وارث کتابوں کو نہ سنا سکے، توریت اس طریقے سے سنائے کہ توریت کے وارث نے نہ سنا سکے، انجیل اس طریقے سے سنائی کہ جناب عیسیٰ نہ سنا سکے، زبور اس طریقے سے سنائی کہ جناب داؤد نہ سنا سکے، قرآن اس طریقے سے سنایا جیسے محمد سناتے تھے۔ یہ سنا نہیں رہے ہیں بلکہ اس بات ولایت تکوینیہ کا اظہار ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ لو اللہ کی طرف سے ولایت کس کو ملی ہے، دنیا کی طرف سے ولایت کس کو ملی ہے؟ جس کے پاس ولایت تکوینیہ ہوتی ہے اس کو دنیا میں آ کے علم سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ولایت تکوینی ہوتی ہے اس کو دنیا میں علم سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کہ دنیا میں آئے سیکھے سمجھے پھر بولے، وہیں سے سیکھ کے آتا ہے، اس لیے کہ وہ بھیج رہا ہے۔ جب کوئی ایک استاد اپنے شاگرد کہیں مناظرے کے لیے بھیجتا ہے پہلے تیار کر لیتا ہے۔ جب کوئی آج کل جو مدارس ہیں، مدارس جب کسی اپنے شاگرد کو اپنے معلمین کو کہیں تبلیغ کے لیے بھیجتے ہیں پہلے ان کو تیار کر لیتے ہیں، ایسے ہی نہیں کہ اٹھایا بھیج دیا، مبتدی میں ہے تو بھی تبلیغ کے لیے بھیج دیا، فاضل کلاس میں ہے تو بھی تبلیغ کے لیے بھیج دیا، نہیں، اس کا ایک معیار ہوتا ہے، ایک صلاحیت ہوتی ہے، اس کے حساب سے تبلیغ بھی بھیجا جاتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ہم بھیج دیں تو یہ ناک کٹوا کے چلا ہے، دین بھی ہمارا خراب کر دے اور دنیا بھی ہماری خراب کر دے، ایسا نہیں، وہ بھیج رہا ہے۔ کیا اس نے علی کو آمادہ اور تیار نہیں کیا ہوگا؟ بس جتنی ایک استاد میں صلاحیت ہوتی ہے وہ اپنے شاگرد کو اتنا ہی علم دے پاتا ہے جتنی اس کے پاس صلاحیت تھی علی کو اتنا علم دے جتنا اس کے پاس تھا اس نے علی کو دے دیا کہ ہم بھیج رہے ہیں تاکہ تمہیں اس بات ولایت تکوینی کرنا اور یہ ظاہر کرنا ہے کہ بتا دو لوگوں کو، بتا دو بھیا بتا دو تم ہی وہ ذات ہو جس کے پاس علم کتاب مکمل ہے۔ علم کتاب مکمل کا مطلب یہ ہے کہ جیسا بھی مسئلہ، جیسے بھی بات آپ پوچھنا چاہیں گے وہ ذات علی سے اور دربار علی سے خالی نہیں ہوگی، آپ کے اذہان کے آپ کے الفاظ کے مطابق نہیں،
بلکہ آپ کے اذہان کے مطابق جواب دیے جائیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے آپ سوال کریں گے، جیسے الفاظ ہوں گے اس کے مطابق جواب دیں گے، وہاں سے جواب ویسا ملے گا جیسی آپ کی فکر ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظوں کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن پہ بھی کنٹرول کیے ہوں گے، آپ کے ذہن پہ بھی بروت رکھے ہوئے ہیں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، ان کے پاس ہے علم کتاب، اللہ نے ان کو ولایت تقویلی عطا فرمائی۔ یہ ولایت صرف علی گری کے لیے، باقی ائمہ کو، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا نے ہر موقع پہ ان کو یہ چاہا کہ دنیا سے نابود ہو جائے، نعوذ باللہ، دنیا میں ختم ہو جائے، ان کا کوئی نام لیوا نہیں۔ آپ قتل ہو کی بھی زندہ ہیں، آپ کے دشمن زندہ رہ کے بھی قتل ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں میں حوث دنیا تھی اور آج کے دلوں میں محبت پروردگار ہے۔ جو چیز ہوتی ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے، یہ ولایت اپنا اثر دکھا رہے ہیں۔ اور ایک ولایت کی کڑی کربلا کے میدان، جس کا نام سید الشہداء حضرت امام حسین ابن علی مظلوم کربلا۔ کوئی ایسا نہیں ہے جس نے امام کے اوپر اپنے جان نثار جو نرم دل اور جس کے دل میں انسانیت پائی جا رہی تھی، وہ سب امام کے ساتھ، سب نے امام کا ساتھ دیا۔ یہ اور بات ہے، جب کربلا میں امام چلے ہیں کربلا کے لیے تو صرف 72 کو لے کے نہیں چلے، بلکہ امام کے ساتھ سینکڑوں افراد تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ 100 سے زیادہ افراد امام کے ہمراہ امام کے ساتھ تھے، مگر امام جیسے جیسے شعوروں کو پہچانتے رہے، پہچان تو لیا تھا، مگر امام جیسے جیسے دیکھتے رہے کہ اب اسے تکالیف برداشت نہیں ہوگی، تو ان کے کہنے سے پہلے امام نے کہہ دیا تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، میں نے معاف کیا۔ یہاں تک کہ تاریخ کہتی ہے کہ امام نے 7 محرم تک لوگوں سے کہہ دیا کہ تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ ہم چلے جائیں گے، مولا آپ کو معاف کر رہے ہیں، مگر آپ کے نانا رسول خدا کیا سوچیں گے؟ کہا نہیں، میں اپنے نانا سے گفتگو کر لوں گا، تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ امام بتانا یہ چاہتے ہیں، امام کو کسی ایسے کی قربانی نہیں چاہیے جس کے دل میں ذرا برابر بھی جبر پایا جا رہا ہو۔ یہ ہے امام کی ولی کی لگام کہ اس کا دل و دماغ سے وہ حاضر تو ہے، مگر ایک گوشہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ جانا چاہتا ہے۔ تو امام کہتے تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، تو مولا میں چلا جاؤں گا، آپ نے تو معاف کر دیا، مگر رسول خدا کہ نہیں، میں اپنے نانا سے گفتگو کر لوں گا، میں نانا کو منا لوں گا، تمہیں جانا اور چلے جاؤ، تمہارے ہمراہ بیویاں بھی ہیں، تمہارے ہمراہ بچے بھی ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے کربلا میں جو آئے تھے جن کے ہم ساتھ میں بیویاں بھی تھیں اور بچے بھی تھے، امام نے ان کو واپس کر دیا۔ اور یہ سلسلہ 7 محرم تک نہیں چلا، بلکہ سلسلہ شب عاشور تک چلا، شب عاشور تک چلا۔ لوگوں نے جانے قربان کر، جہاں غیر لوگ آگے حسین پہ جانے قربان کر رہے تھے، وہیں حسین کے 2 چھوٹے چھوٹے بھانجے بھی موجود تھے۔ تاریخ نے بتایا ان بھانجوں کا نام معان اور محمد ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ زینب کے لختے جگر، زینب کے لختے جگر معان اور محمد، یہ آئیں تاکہ جان قربان کرے امام حسین علیہ السلام، جان نثار کرے امام حسین علیہ السلام۔ کیسی جان نثار کرے؟ جب قافلہ چلا، چلنے کے بعد جیسی مدینے سے قافلہ نکلا، کچھ دور آگے چلا تھا، 6 کلومیٹر یا 7 کلومیٹر، امام جناب عباس سے کہتے ہیں بھیا ذرا کارواں کو روکو، ہم یہاں کچھ دیر قیام کرنا چاہتے ہیں۔ جناب عباس کہتے ہیں مولا تو کیا بیویوں کی سواریوں کو اتارا ہے؟ کہا نہیں، بیویوں کی سواریوں کو مت اتارو، ہمیں زیادہ دیر قیام نہیں کرنا ہے، کچھ دیر قیام کرنا ہے، اس لیے کہ میرا ایک دوست مجھ سے ملنے کے لیے آنے والا ہے، میرا ایک بھائی مجھ سے ملنے والا ہے۔ جناب عباس رک کر کیا دیکھتے ہیں، کچھ دیر کے بعد امام حسین علیہ السلام باہر بھیجتے ہیں، اے عباس ذرا باہر جا کے دیکھو کوئی آیا۔ جناب عباس باہر جا کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جناب عبداللہ ہیں، اور ایک طرف ایک بچہ نام انگلی پکڑے ہوئے ہے، ایک طرف دوسرا بچہ محمد انگلی پکڑے ہوئے ہے، اور انگلی پکڑنے کے بعد جناب عبداللہ خدمت امام حسین علیہ السلام، اور خدمت امام حسین علیہ السلام جناب عبداللہ پہنچنے کے بعد سلام وغیرہ عرض ہوا، اس کے بعد جناب عبداللہ امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں اے حسین میں تم سے عمر میں بھی بڑا ہوں، رشتے میں بھی بڑا ہوں، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں ہرگز تم کو سفر میں جانے نہ دیتا۔ اے
मर्तबा ये है कि मैं तुम्हारे सामने कुछ बयान नहीं कर सकता। कहा हुसैन मैं अपनी ज़ौजा से तुम्हारी बहन से मिलने के लिए आया हूँ, तुम सफर पे जा रहे हो, जाओ मेरे तरफ से खुदा हाजिर, मैं अपनी ज़ैनब से मिलने आया हूँ, बताओ मेरी ज़ैनब कहाँ है। इमाम कहते हैं कि ज़ैनब उस तरफ है। बस अब्दुल्ला कहते हैं अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं ज़ैनब से मिल लूँ। कहा आप शौहर हैं, आपको इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। कहा मुझको इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, मगर वो अभी आप पे कारवां में हैं, आपकी इजाज़त के बगैर मैं ज़ैनब से गुफ्तगू नहीं करूँगा। इमाम ने इजाज़त दी, जनाब अब्दुल्ला जनाब ज़ैनब के करीब पहुँचे। जनाब ज़ैनब ने दूर से देख लिया कि अब्दुल्ला और उनके बगल में एक बेटा और है, एक बेटा मोहम्मद है, चले आ गए। जैसे ही अब्दुल्ला करीब पहुंचे, अब्दुल्ला कुछ बयान करते कुछ अर्ज करते उससे पहले ही ज़ैनब ने कह दिया, ऐ अब्दुल्ला अगर तू मुझे वापस लेने के लिए आया है तो याद रखना ज़ैनब का जिस्म जाएगा, रूह बर्बाद हो जाएगा। अगर वापस लेने के लिए आया है तो मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, बल्कि मेरी रूह वहां चली जाएगी, मेरा जिस्म आपके साथ चला जाएगा। जनाब अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं तुमको लेने के लिए नहीं आया हूँ, बस इतना कहने के लिए आया हूँ कि कोई सफर में जाता है तो उसका सदका निकाला जाता है, मैं तुमको सदका देने के लिए आया हूँ, सदका देने के लिए आया हूँ। ऐ ज़ैनब परेशान ना हो, हुसैन वली इलाही है, ये सदके मौजूद हैं, आम मौजूद है, मोहम्मद मौजूद है। ऐ ज़ैनब इनको अपने साथ कर लो। करबला में जब हुसैन में कुर्बानियां होने लगे तो याद करना उनको मेरी तरफ से हुसैन में सदका कर देना, मोहम्मद को अपनी तरफ से हुसैन में सदका कर देना, ताकि फातिमा से सुरखुरू हो जाए। ऐ शहजादी मेरे पास जो कुछ था हुसैन पे कुर्बान। ऐ शहजादी मेरे परेशान आज उनकी परेशानी को दूर कर पाओ, जो मुहताज है जो मुहताज जो जरूरतमंद है उनकी हाजतों को अगर नेक और जायज़ है पूरे करवा। जो भी इम्तिहान में बैठे हुए हैं, इम्तिहान की तैयारियाँ करें, कोई कामयाबी और कामयाबी नहीं। जो भी इसकी रुचि के सिलसिले से परेशान है उनकी इसको रुचि में बरकत और तरक्की नहीं। परवरदिगार इमाम ज़माने के ज़हूर में जारी फरमान, हम सब को उनकी आवाज़ अंसार को शुमार